کون سا گناہ جو قتل سے بھی زیادہ سخت ہے؟ مرتد کی سزا کیا ہے؟ کیا مسلمان رہ کر صرف زندگی گزار لینا کافی ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت انسان کو ایسا سکون دیتی ہے جو دنیا کی کوئی بھی میوزک نہیں دے سکتی۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اے پیغمبر، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حرمت والے مہینے میں جنگ کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن لوگوں کو خدا کی راہ سے اور ان کے حق پر ایمان لانے کی راہ سے روکنا، خدا سے کفر کرنا، مسجد الحرام کی ہتک حرمت کرنا، وہاں کے رہنے والوں کو ان کے گھروں سے نکال دینا خدا کے ہاں اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور فتنہ برپا کرنا تو قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ مشرکین ہمیشہ تم لوگوں سے جنگ کرتے رہتے ہیں تاکہ اس طرح سے وہ تمہیں اپنے دین سے پلٹا سکیں، لیکن تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پلٹ جائے گا اور کفر کی حالت میں مرے گا، ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں اکارت جائیں گے۔ ایسے ہی لوگ جہنمی ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ اس آیت میں فتنتوں کے کلمے سے مراد شرک، شکنجہ، امتحان اور بلوا ہے۔ شیعہ و سنی تفاسیر میں ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبد الرحمن بن جحش نامی ایک شخص کو 8 آدمیوں کے ہمراہ ایک خط دے کر بھیجا تاکہ وہ کفار و مشرکین کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ جب فریقین کا آمنا سامنا ہوا تو ان میں لڑائی چھڑ گئی۔ اس میں فریق مخالف کا سرغنہ مارا گیا اور 2 آدمی قید کر لیے گئے۔ مسلمانوں نے مال اپنی تحویل میں لیا۔ یہ ماجرا ماہ رجب میں پیش آیا کہ جو ماہ حرام ہے، حالانکہ مسلمانوں کا خیال تھا کہ آج جمادی الثانی کی آخری تاریخ ہے، نہ کہ ماہ رجب کی پہلی تاریخ۔ یہ واقعہ ماہ رجب کے شروع میں ہوا جو کہ ماہ حرام میں سے تھا۔ اسلام سے پہلے عرب قبائل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک سنت رائج تھی۔ 4 مہینوں رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام حرمت والے مہینے تھے اور وہ ان میں جنگ نہیں کرتے تھے۔ اسلام نے بھی اس مقدس سنت کو بحال رکھا اور ان مہینوں میں جنگ و جدال کو حرام قرار دیا۔ مسلمانوں کا گروہ یہ سمجھ رہا تھا کہ جمادی الثانی کا آخری ہے، نہ کہ اول ماہ رجب۔ بہرحال یہ لڑائی غلط فہمی کی وجہ سے حرمت والے مہینے رجب میں واقع ہوئی۔ کفار نے اس موضوع کو اپنے لیے ایک ہتھیار بنا لیا اور یہ چرچا کرنا شروع کر دیا
کہ مسلمان حرمت والے مہینوں کا احترام نہیں کرتے۔ ان کی زہریلی باتوں کا قرآن نے یوں جواب دیا ہے، یہ ٹھیک ہے کہ ماہ حرام میں جنگ گناہ ہے، لیکن مسلمانوں کی غلط فہمی سے ایسا ہوا ہے، جبکہ تم تو جان بوجھ کر ایسے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہو جن کی برائی اور سزا ماہ حرام میں جنگ سے کئی گنا زیادہ ہے۔ لہٰذا تم اس قدر جرائم، رسوائیوں اور کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوتے ہوئے مسلمانوں کے غلط فہمی پر مبنی ایک عمل کو مسلمانوں کے خلاف اپنا ہتھیار نہ بناؤ۔ دنیا میں مرتد کے اعمال کا ہبط ہونا یہ ہے کہ وہ اسلام کے فائدوں سے محروم ہو جائے، کیونکہ اس کی سزا یہ ہے کہ اس کی بیوی الگ ہو جائے، وراثت سے محروم کر دیا جائے، تمام مسلمانوں سے قطع تعلق ہو جائے، اسلام و مسلمین کی حمایت ہٹا لی جائے اور بالآخر اس کو قتل کر دیا جائے۔ آخرت میں اس کے اعمال کا ہبط ہونا، اس کے تمام کار خیر کا ختم ہو جانا اور بیکار ہو جانا ہے۔ تلاوت، ترجمہ اور اس کے نکات کو جان لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، شبہات کا مناسب جواب دیا جانا چاہیے۔ نمبر 2، مسجد الحرام اور وہاں رہنے والے لوگ خاص احترام کے قابل ہیں۔ نمبر 3، گناہوں کی سنگینی کا تعین کرنا خداوند متعال کے ہاتھ میں ہے۔ نمبر 4، امن کی بربادی قتل سے بدتر ہے۔ نمبر 5، ضروری ہے کہ دشمن کے اہداف، ارادوں سے آگاہی حاصل کی جائے اور اس کی کوششوں پر نگاہ رکھی جائے۔ نمبر 6، دشمن کا حملہ ور ہونا آپ کے کفر اور ارتداد کو توجیہ نہیں کرتا۔ نمبر 7، دشمن ہمیشہ گھات میں لگے رہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تم مسلمان لوگ کسی طرح مرتد ہو جاؤ، کفر اختیار کر لو اور اپنے دین سے پیٹ پھیر لو، اور اس سے کم پر کسی طرح بھی راضی نہیں ہیں، اور تم پر عارضی کامیابی کے خواہش مند نہیں ہیں، بلکہ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے الہی مکتب و مذہب اور دین و ثقافت کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیں۔ نمبر 8، عاقبت اچھی ہونا بلند اقدار کا معیار ہے۔ کئی ایسے مسلمان ہیں جو کافر ہو کر مرے ہیں۔ نمبر 9، ایمان اور عقیدے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اگر ایمان رخصت ہو جائے تو اعمال خود بخود غارت ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ فتنہ برپا کرنا ایک ایسا گناہ ہے جو قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ مرتد کی سزا دنیا میں قتل ہے اور آخرت میں اس کے نیک اعمال بیکار اور برباد ہو جانا ہے، اور مسلمان رہ کر صرف زندگی گزار لینا کافی نہیں ہے، بلکہ موت بھی اسلام پر ہونی چاہیے۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔